ہمارے بزرگ جوان، سب کو میرا آداب، میرا ست سری اکال، میرا سلام۔ آج جانتے ہیں آپ کہ آج 26واں ہمارا پارٹی کی سالگرہ ہے۔ ہم نے 28 جولائی کو یہ سالگرہ کشمیر میں منائی اور آج جموں میں منا رہے ہیں، اس لیے میں جموں خود آنا چاہتی تھی۔ میں یہاں، مجھے گرمی میں زیادہ بولا نہیں جاتا، کشمیر میں بھی میں بول نہیں سکی 5 منٹ سے زیادہ، مگر میں یہاں آنا چاہتی تھی۔ کیوں آنا چاہتی تھی؟ مفتی صاحب کہتے تھے، جو جموں کشمیر کی مشکلات ہے، ہماری بے روزگاری ہے، ہماری بیکاری ہے، ہمارے پچھڑا پن ہے، یہ آپ کی سوچ کیوں آئے؟ پہلے آنا چاہیے، اب آئیے چلے بیٹھے۔ مفتی صاحب یہ سمجھتے تھے کہ جو جموں کشمیر کی سمسیا ہے، جو جموں کشمیر میں شانتی نہیں ہے، جو جموں کشمیر کے حالات خراب ہیں، وہ بہت بڑی وجہ ہے جموں کشمیر میں ترقی کیوں نہیں ہو رہی ہے۔ جموں کشمیر ایک ایسی ریاست ہے، ہمارا پانی پورے ملک کو بجلی دیتا ہے۔ ہمارے یہاں نیلم ہے، نیلم، جو بہت مہنگا پتھر مانا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں ماربل نکلتا ہے۔ ہمارے یہاں جو نوجوان پڑھے لکھے ہیں، پورے ملک میں سب سے زیادہ تیز دماغ رکھتے ہیں، پھر بھی ہم پچھڑے ہوئے کیوں ہیں؟ تو مفتی صاحب کہتے تھے جو جموں کشمیر کی سمسیا ہے، اس کا سمادھان دلی میں تو بعد میں، پہلے جموں سے نکلنا چاہیے، کیونکہ کشمیر کے لوگ کچھ سوچتے ہیں، جموں کے لوگ کچھ سوچتے ہیں۔ کشمیر کے لوگ یہاں جاتے ہیں، جموں کے لوگ وہاں جاتے ہیں۔ تو وہ گرمی کے موسم میں جموں میں بیٹھتے تھے اور میں بولتی تھی ڈیڈی آپ جموں میں کیا کرتے ہیں؟ کہتے تھے محبوبہ تم نہیں سمجھتی ہو، جب تک جموں کشمیر کے لوگ ایک ہی راستے پہ نہیں چلیں گے، ایک ہی قسم کی سوچ نہیں رکھیں گے، جموں کشمیر کی سمسیا کا حل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے آج میں آپ کے بیچ میں یہاں آئی ہوں۔ مجھے معلوم ہے مشکلات بہت ہیں۔ کشمیر کی بات ہم روز کرتے ہیں، کشمیر کی بات پورے ملک کے اندر ہوتی ہے، کشمیر کی بات ٹرمپ بھی کرتا ہے، ٹرمپ جو امریکہ کا پریزیڈنٹ ہے وہ بھی کشمیر کی بات کرتا ہے، مگر جموں کی بات کرنے والے بہت کم لوگ ہیں۔ کرتے ہیں جموں کی بات، مگر کب کرتے ہیں؟ جب الیکشن میں ووٹ چاہیے ہوتے ہیں، تب کہتے ہیں اسی جموں کے واسطے یہ کریں گے، وہ کریں گے، ایسا کریں گے، تسی سانو ووٹ دو۔ جب ووٹ لے جاتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ ابھی دیکھیے 2018 سے جموں کشمیر میں بی جے پی کی سرکار، دلی میں بھی بی جے پی کی سرکار، جموں کشمیر میں بھی سرکار تھی 2024 تک۔ مجھے بتائیے جموں میں کون سے پیارے نعرے ہو گئے؟ بتاؤ مجھے۔ جموں کشمیر میں بے روزگاری سب سے زیادہ ہے، مہنگائی نے یہاں کے لوگوں کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے۔ نیچے بیٹھے پلیز، کمر توڑ کے رکھ دی ہے، ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد نیشنل کانفرنس نے کہا ہمیں ووٹ دو، ہم مفت بجلی دیں گے، ہم 12 سلنڈر دیں گے سال کے، ہم نوجوانوں کو روزگار دیں گے، ہم یہ جو ہماری مائنز ہیں اس میں جو باہر کے لوگ آ کے ہماری باجری، ہمارا پتھر نکالتے ہیں، ہم اس کو بند کریں گے۔ مگر آج 1 سال ہونے کو آیا، بی جے پی نے کیا کیا جس کو آپ نے 30 سیٹیں دی، اور نیشنل کانفرنس نے کیا کیا جس کو آپ نے 50 سیٹیں دی؟ کچھ بھی نہیں۔ ہماری یہ بہنیں آئی ہیں، ان کو پتہ ہے مہنگائی کی مار کیا ہوتی ہے۔ مرد کچھ کمائے نہ کمائے، ان کو شام کو روٹی بنا کے رکھنی ہوتی ہے۔ بچوں، بجلی کی وجہ سے ہمارے سکولوں کی حالت دیکھیے، فین نہیں ہے ہمارے سکولوں میں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جموں کشمیر میں جب تک امن نہیں ہوگا، شانتی نہیں ہوگی، تب تک حالات ایسے ہی رہیں گے، اور بی جے پی والے جموں والوں کو بیوقوف بناتے رہیں گے، اور نیشنل کانفرنس والے
जम्मू कश्मीर को इकट्ठा बेवकूफ बनाते रहेंगे, हम ये भी करेंगे वो भी करेंगे। जम्मू वालों ने देखा, अभी जंग के दरवाजे से हम वापस आए। पहली बार जम्मू के लोगों ने देखा जंग क्या होती है। पहली बार हमारे पुंछ के लोगों ने देखा जब जंग होती है तो हमारे बच्चे कैसे मारे जाते हैं, हमारे लोग कैसे मारे जाते हैं। हासिल क्या होता है। इसलिए मुफ्ती साहब कहते थे, ये जब जमात बनाई थी तो मुफ्ती साहब ने कहा, मैं ये जमात इसलिए बना रहा हूँ, मैं कांग्रेस इसलिए छोड़ रहा हूँ, मैं जम्मू कश्मीर में अमन बहाल करना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर में बंदूक का राज खत्म करना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर में हालात को सुधारना चाहता हूँ। वो सिर्फ अमन चाहते थे, मगर बंदूक की वजह से नहीं, सख्ती की वजह से नहीं, बल्कि अमन से। अमन के साथ इज्जत की बात क्या होता है, अमन के साथ इज्जत की बात। मुफ्ती साहब अमन चाहते थे और वही अमन वाजपेयी जी चाहते थे। जब वाजपेयी जी कश्मीर आए तो उन्होंने कहा कि मैं जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान हमसाया मुल्क के साथ हल करने के लिए तैयार हूँ। वाजपेयी जी ने कोई कश्मीर को उठाते पाकिस्तान को नहीं किया, बल्कि अमन की बात की, जम्मू कश्मीर की तरक्की की बात की। और आज जंग तो बंद हुई पर खत्म नहीं हुई। आपने देखा कल ट्रंप ने क्या कहा। ट्रंप ने कहा हमारे मुल्क हिंदुस्तान की जो मईशत है, जो क्या बोलते हैं अर्थव्यवस्था है, वो मर चुकी है। क्यों बोला ट्रंप ने ऐसा। ट्रंप ने जुर्रत कैसे की है बोलने की, क्योंकि हमारे मुल्क में इतनी गुर्बत है, 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त राशन देते हैं। नौकरी नहीं दे सकते किसी को, मगर मुफ्त राशन देते ताकि वो बेचारे 2 वक्त अपने बच्चों को खाना खिला सके। ये हमारे मुल्क के हालात हैं। हमारे स्कूलों के हालात देखिए, हमारे अस्पतालों के हालात देखिए, वहाँ डॉक्टर नहीं, दवाइयाँ नहीं, स्कूलों में फैन नहीं। ये क्यों? क्योंकि हमें सबसे ज्यादा पैसा हथियार खरीदने के लिए खर्च करना पड़ता है। जो पैसा हम बेरोजगारी हटाने के लिए खर्च कर सकते हैं, जो गुर्बत दूर करने के लिए खर्च कर सकते हैं, वो कहते हैं हमने, क्योंकि पाकिस्तान के साथ जंग करनी है, हम वो पैसा उसके लिए खर्च करते हैं। इसीलिए मुफ्ती साहब कहते थे अमन बहाल होगा, पाकिस्तान के साथ दुश्मनी खत्म हो जाएगी, तो हम लोगों की गुर्बत दूर कर सकेंगे, लोगों को रोजगार दे सकेंगे, लोगों को मुफ्त बिजली दे सकेंगे, लोगों की गुर्बत दूर कर सकेंगे। क्योंकि जब तक आप दुश्मनी निभाओगे, पाकिस्तान लगा हुआ है। पाकिस्तान का क्या है, वो तो कर्ज के ऊपर उनका मुल्क चलता है, और हमारा मुल्क बहुत बड़ा मुल्क है। ये हाथी की तरह चलता है, मगर जंग के जुनून ने इसको बांध के रखा हुआ है। जम्मू कश्मीर की समस्या में इसको बांध के रखा हुआ है। ये जो कर सकता है कर नहीं पाता, क्योंकि इसकी सारी ताकत जंग लड़ने में अंदर और बाहर में खर्च हो जाती है। जो पैसा हमारे स्कूल के लिए खर्च हो, हमारी बेरोजगारी के लिए खर्च हो, हमारी माओ बहनों की मुश्किलात दूर खर्च करने के लिए हो, वो पैसा हमें हथियार खरीदने में। और अब क्या हुआ, अब हमने कहा जो ही हमला होगा हम जंग करेंगे। यानी अगर कोई बड़ा मुल्क कल को चाहेगा हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग होनी चाहिए, तो वो कहीं कोई धमाका करवा देंगे कश्मीर में, जम्मू में। क्यों? क्योंकि चीन ने अपने हथियार टेस्ट करने हैं, अमेरिका ने अपने हथियार बेचने हैं, इजराइल ने अपने हथियार बेचने हैं, जर्मनी ने अपने हथियार बेचने हैं। तो किसको बेचेंगे? वो तभी बेचेंगे ना जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग होगी। तो जंग कराना तो बड़ा आसान है, आप कहीं बम फोड़ दो, जंग हो जाएगी। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, मैं जम्मू के लोगों से कहना चाहती हूँ, जो ये पीडीपी जमात है, ये अमन की जमात है। बड़ा गुस्सा आता है लोगों को जब मैं अमन की बात करती हूँ। हम लड़ते लड़ते इतने कमजोर हो गए हैं कि हमारा गरीब दिन ब दिन गरीब से गरीब होता जा रहा है, और 2-3 अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, आप सबको पता है उनका नाम, आप सब जानते हैं उनका नाम क्या है, जो अमीर होते जा रहे हैं मगर गरीब गरीब से होता जा रहा है।
سب سے زیادہ بے روزگاری جموں کشمیر میں. شراب بیچنے والا باہر کا پلاتے جموں والوں کو ہے. ہماری مائنز جو غریب لوگ یہاں نکالتے تھے باجرا ریتوں سے, وہ بھی باہر والوں کو, ٹھیکے باہر والوں کو, بے روزگاری جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے. تو کیسے چلے گا یہ سب؟ اس کا علاج کرنا ہے. تبھی مفتی صاحب کہتے تھے جموں اور کشمیر کے لوگوں کو ایک ساتھ چلنا پڑے گا, عید کا راستہ ڈھونڈنا پڑے گا. جب مفتی صاحب نے راولا کوٹ کا راستہ کھولا, مظفر آباد کا راستہ کھولا, وہ کہتے تھے جموں سیالکوٹ بھی کھولو, تاکہ ہماری باسمتی وہاں جائے. وہاں سے بندوق نہیں لانی, وہاں سے پیسہ لانا ہے. دشمنیاں ختم کرنی ہے. دشمنی سے کیا ملتا ہے؟ ووٹ. دشمنی سے ہم کو تو کچھ نہیں ملتا ہے, ہم کو لاشیں ملتی ہے, بچوں کی لاشیں, بڑوں کی لاشیں, جیسے پنچ میں ہم نے دیکھا. مگر بی جے پی کو کیا ملتا ہے؟ ملک کے اندر ووٹ. ہندو مسلم کرو, مسجدیں توڑو. ابھی پرویز کو گولی مار دی, اس کے بعد ہمارا دوسرا ہندو بچہ وہ بھی, کیونکہ باہر سے بھی اب اتنے لوگ آئے ہیں, اتنی وہ گنڈا گردی کرتے ہیں, کوئی کنٹرول نہیں ہے. ابھی تک اس سال میں ٹرائبل کمیونٹی, گجر کمیونٹی کے آدھا درجن لڑکے جو ہیں وہ مارے گئے. کشمیر میں, کلگام میں, یہاں کیوں ہوتا ہے ایسا؟ بھئی ہم جموں کشمیر کے لوگ تو ایسے ہی رہتے ہیں, ہندو مسلمان سکھ عیسائی. میں نے بچپن یہاں گزارا ہے, مجھے کبھی ہندو مسلمان میں فرق نہیں لگا. مگر چونکہ بی جے پی کا کھانا پینا صرف ہندو مسلم ہے, اس لیے اگر جموں کے لوگ اب بھی نہیں جاگیں گے, جو آپ کے حالات ہیں, جو آپ کے مشکلات ہیں, پچھلے 6 سال سے 2019 370 ختم کرنے کے بعد جموں کے لوگ دیکھیں ان کے حالات کہاں پہنچے ہیں. میں نے کہا کشمیر کی بات سب کرتے ہیں, بدقسمتی سے یا خوش قسمتی سے. امریکہ میں کشمیر کی بات ہوتی ہے, ملک میں کشمیر کی بات ہوتی ہے. جب بی جے پی والے کہتے ہیں ہم نے 370 ختم کیا, اور جموں کی بات کون کرتا ہے؟ الیکشن کے بغیر جموں کی بات کون کرتا ہے؟ مجھے بتاؤ. آپ اپنا حال دیکھو, ہمارے کسانوں کا حال. ان کو آپ پاشی کے لیے پانی نہیں ہے, کوئی پوچھتا نہیں ہے. ہمارے یہاں ڈرگ ایڈکشن اتنی زیادہ ہے, کوئی پوچھتا نہیں. ریڈی والا بھی باہر سے آ گیا, آٹو والا بھی باہر سے آ گیا, ٹھیکیدار بھی باہر سے آ گیا, نوکری میں لوگ بھی باہر سے آتے. تو جموں کا جائے گا تو جائے گا کہاں؟ اس لیے آج میں آپ لوگوں سے یہی کہنے آئی تھی کہ جموں کے اور کشمیر کے لوگ اکٹھے ہو جاؤ. پیٹ بھوک سب کو لگتی ہے, بے روزگاری سب کو مار رہی ہے, اور پی ڈی پی کو مضبوط کر کے اس پارٹی کو, اس کی ممبرشپ کاٹ کے اس کو آگے چلاؤ. آج یہ ساری جو میرے لوگ ہیں بہت محنت کی ہے سب نے. آج میں ان کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں. جو یہاں کے لوگ ہیں, راجوری پنچ سے آئے, ڈوڈا کشتواڑ سے آئے, سانبا سے آئے, کٹھوا سے آئے, ڈوڑا سے آئے, جہاں سے بھی اپنے جموں اربن سے آئے, میں آپ سب کی شکر گزار ہوں. آپ آئے. آپ کو پتا ہے مجھے زیادہ بولنے سے دقت ہوتی ہے گرمی میں, اور آپ لوگوں کو بھی گرمی لگ رہی ہے. مجھے امید ہے آپ لوگ یہاں سے امن کا, شانتی کا میسج لے کے جائیں گے, کیونکہ یہ پارٹی مفتی محمد سعید صاحب نے امن اور شانتی کے لیے بنائی ہے. اور جو ہم نے کر کے دکھایا وہ کسی نے کر کے نہیں دکھایا. کالج, اسکول, رہبر تعلیم ٹیچر کس نے بنایا مفتی صاحب کے بغیر؟ یونیورسٹیز کس نے بنائی؟ ماتا ویشنو دیوی یونیورسٹی کو زمین کس نے دی؟ مفتی محمد سعید صاحب نے. بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی کس نے بنائی؟ مفتی صاحب نے. میڈیکل کالج, یونیورسٹی. اس لیے ترقی کی طرف چلو, یہ ہندو مسلم جھگڑے میں مت پڑو. جموں والوں آپ کا کچھ نہیں ہوگا تب تک جب تک آپ سوچو گے نہیں. میں خاص سے اپنے ہندو بھائیوں سے کہنا چاہتی ہوں, بہنوں سے کہنا چاہتی ہوں, کیونکہ بی جے پی کو پتا ہے جموں کو کچھ کھ نہیں دینا. الیکشن کے وقت بول رہے ہیں ہندو مسلم, جموں کا ہندو ہمیں خود ہی ووٹ دے گا. اس لیے ابھی بھی وقت ہے, جاگ جاؤ, پی ڈی پی کو مضبوط کرو. میں ایک پھر سے اپنے سارے کولیگز کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں کہ آج کی میٹنگ بہت کامیاب رہی, اور آپ کو بھی آج پی ڈی پی کے جنم دن پہ آپ سب کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں. بہت بہت